دوستو، نیا زمانہ میں اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں مشتاق راجپر۔ مشتاق راجپر جو ہے ان کا سندھ سے تعلق ہے اور مختلف اخبارات وغیرہ میں میڈیا میں یہ کام کرتے رہے ہیں۔ ابھی بھی ان کے آرٹیکل وغیرہ چھپتے ہیں اور سندھ میں جو مختلف ٹی وی چینل کے ساتھ یہ وابستہ ہیں۔ تو آج ہم ان سے کچھ سندھ کی حالات پہ گفتگو کریں گے۔ مشتاق صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ مشتاق صاحب، اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں، میں اپنا ایک تجربہ سندھ کے بارے میں بتا دوں پلیز۔ کہ جب ہم بڑے ہوئے اور آخر تک ہمیں یہ سننے کو ملتا تھا کہ سندھ جو ہے نا وہ ایک بڑا پسماندہ سا صوبہ ہے۔ وہاں کے لوگ بہت ڈھیلے ڈالے ہیں، سست ہیں، لیزی ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے، ایک گوڑ سے دوسری گوڑ جانا نہیں چاہتے، تو اس لیے وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہاں پہ ترقی ہو نہیں رہی، وہاں پہ وڈیرے قابض ہیں۔ اور ہم بھی یہی سمجھتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ جی وہ سندھی جو ہے دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ آخر تک یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ہم نے بھی کوئی زیادہ پھر کوشش نہ کی سندھ میں جانے کی۔ تو یہ کوئی 2015 میں یا جب میں امریکہ آیا تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی سندھی ہیں، کوئی سائنسدان ہے وہ بھی سندھی ہیں، کوئی اور لوگ ہیں وہ بھی سندھی ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ سندھی پاکستان میں تو ایسے نظر نہیں آتے تھے، امریکہ میں مجھے بہت نظر آئے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے بارے میں تاثر تھا۔ تو پھر یہاں پہ آپ بھی ثنا کے ممبر ہیں۔ یہ ثنا ایک بہت اہم رول ادا کر رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں۔ جی، آئی تھنک جو آپ نے بات کی کہ جو سندھیوں کے بارے میں تاثر تھا، ایک امپریشن جو جڑتا ہے، وہ آئی تھنک صحیح نہیں تھا۔ سندھ پسماندہ ضرور ہے کافی حوالوں سے، اس کی جو اکانومی ہے، جو رورل ایریاز ہیں ان کے حالات بہت خراب رہے ہیں کئی دہائیوں سے۔ لیکن اگر آپ سندھی مڈل کلاس کا رائز دیکھیں خاص طور پہ امریکہ کے اندر، تو وہ بڑا ہی حیرت انگیز ہے۔ کوئی 5000 سے زیادہ فیملیز یہاں پہ رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں 90% لوگ جو ہیں وہ ویری ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلس ہیں۔ یعنی ان کا اگر آپ جو پر کیپٹا انکم دیکھیں گے، امریکہ کی جو ہائر رینکنگ ہے اس میں آپ کو ملیں گے۔ یعنی میں اگر سینٹ لوئس کی بات کروں، آپ کو بڑے ڈاکٹرز وہاں ملیں گے۔ 5 سے 10 لوگ تو ایسے ہیں جو ملینر ہیں امانگ سندھیز، اور سارے وہ بزنس میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح ابھی ٹورنٹو میں تقریباً جو صرف ثنا کے ممبر ہیں وہی 750 ہیں، اور دور چلے جائیں اس سے بھی اس طرف البرٹا میں۔ ثنا سے مطلب ہے سندھ، دا سندھی ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ۔ سندھی ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ۔ جی، وہ موسٹلی جو ہمارے دوست تھے وہ بھی دیکھیں سارے اسکالرز تھے، جو پی ایچ ڈی یونیورسٹی کے پروفیسر بیک ان 80s 84 میں 85 86 میں، جب سندھ میں ضیاء الحق کا مارشلہ تھا اور بھٹو صاحب کا قتل ہوا تھا، جوڈیشل مرڈر جس کو ہم سمجھتے ہیں، وہ ہوا تھا۔ تو بڑی سپریشن تھی سندھ کے اندر، جنرل ضیاء الحق کی آمریت تھی، فوجی آپریشن ہو رہا تھا، لوگ مارے جا رہے، تو نیچرلی وہ جو سندھ کے اندر بے چینی تھی اور ایک ریزینمنٹ تھا وہ یہاں پہ بھی لوگوں میں موجود تھا۔ تو ان کے بنیاد پہ ثنا بنی تھی کہ ہم جو باہر پڑھے لکھے سندھی لوگ بیٹھے تھے وہ کچھ کریں سندھ کے حقوق کے لیے، تو تبھی ثنا کا بنیاد پڑا تھا۔ ان دنوں میں تو ظاہر لوگ کم تھے یا کوارڈینیشن کم تھی، تو کوئی 60-70 کے قریب لوگ تھے۔ ابھی تو ثنا کے تقریباً 3,500 4,000۔ تو اب ثنا کیا کر رہی ہے؟ سندھ یہ اس کا ٹارگٹ جو ہے سندھ کے لوگ ہیں، سندھ کیا اس کا فنکشن کیا ہے؟ بیسیکلی تو ظاہر ہے وہ ثنا جو بنی ہے وہ جو نارتھ امریکہ میں سندھی رہ رہے ہیں ان کے لیے ہے، تاکہ ان میں کوارڈینیشن ہو، ان کے بچے جو اپنی زبان سے دور ہو رہے ہیں، اپنی تہذیب سے دور ہو رہے ہیں، ان کو کس طرح سے سندھ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، سندھ کی تاریخ کا، سماج کا، سوسائٹی کا ایک سینس دینا، ان کو کنیکٹ رکھنا ان کے ساتھ، تو اپنی لینگویج کو پروموٹ کرنا، اور امریکہ کے اندر سندھی کلچر کو، سندھی زبان کو پروموٹ کرنا، ایک یہ تو وہ اس کے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ظاہر ہے لوگ وہاں سے آئے ہیں، کوئی لاڑکانہ سے ہے، کوئی ٹھٹا سے ہے، کوئی پرخاس سے ہے، کوئی سامارو سے ہے، میں جس طرح نوشہر و فیروز اور سانگڑ سے ہوں۔ تو یہ بھی تھا کہ ہم ان کے بارے میں بھی کچھ سوچیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پاکستان کے اندر جو جمہوری تحریک ہے، سندھ کے لوگوں کے جو پاکستان کے آئین کے اندر کے رہ کر جو حقوق ہیں ان کے لیے بھی ثنا کافی کام کرتی رہتی ہے۔ اگر آپ ان کے پریس ریلیز دیکھیں تو ہر ایشو پہ جو ہے وہ ایک رسپونڈ اپنا دیتے ہیں۔ تو یس، آئی مین اٹس ناٹ اس سچ کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے، کیونکہ وہ 510C ہے، ایک نان پرافٹ ہے، لیکن نیچرلی سندھی ہیں، وہاں سے ہیں لوگ، تو وہ
حالات سے باخبر تو رہتے ہیں نا, تو پولیٹیکل ایشوز پہ ان کا اسٹانس ہوتا ہے, اسپیشلی فار ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے. تو آج کل آپ کیا دیکھتے ہیں سندھ میں بھی کوئی, ہم تو نے تو سنا تھا کہ بلوچستان میں کچھ جبری طور پہ لوگ اغوا ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں تو سلسلہ چل رہا ہے, کہ سندھ میں بھی اس طرح کا ہے ایشو؟ آئی تھنک ابھی بھی ہیں سندھ میں, جو ابھی مسنگ پرسنس ہیں, جو لوگ اٹھائے گئے ہیں, ابڈکٹ کیے گئے ہیں کئی علاقوں سے, تقریباً 100 کے قریب لوگ ہیں. اب اس کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے, بڑی ڈبیٹ ہے اس پہ, میں نے لکھا بھی ہے دا نیوز میں اس موضوع پہ کہ ہم کس طرح سے آ کے پھنسے ہیں اس جال میں. ٹو می اٹس اے ٹریپ ان وچ وی آر پیپل آف سندھ, کیونکہ سندھ کے جو میجارٹی جو لوگ ہیں, جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی جن کو آپ کہتے ہیں, میں نہیں سمجھتا ان میں سے کوئی بھی سیسیشنسٹ, کوئی سیپریٹسٹ پارٹی ہے. باوجود کہ جی ایم سید کی سیاسی تحریک پچھلے 40 بلکہ 50 سال سے ہے, جی ایس این تحریک یا اب اس کے جتنے بھی فیکشنس ہیں وہ سارے پیسفل پرامن لوگ تھے. لیکن یہ کہنا کہ جی ایم سید ہی ایک سیاسی تحریک تھا سندھ کے اندر اور کچھ نہیں تھا, تو یہ تو غلط ہے نا. آج بھی بڑی وہاں کی پارٹی تو پیپلز پارٹی ہے, جو فیڈریشن میں بلیو کرتی ہے, یا اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, عوامی تحریک ہے, عوامی جمہوری پارٹی ہے, سندھ ترقی پسند پارٹی ہے, سندھ نیشنل فرنٹ ہے, یہ ساری وہ تنظیمیں ہیں جن کی بڑی اچھی خاصی پریزنس ہے. یا سندھ کی جو سول سوسائٹی ہے, جو مڈل کلاس ہے, جو انٹلیکچوئلس ہیں, انٹیلیجنسیا ہے, لٹرری جو پورا ایک سرکل ہے سندھ کے اندر, وہ تو اینٹی پاکستان یا اینٹی پاکستان کے پیچھے تو نہیں پڑے ہوئے نا. ٹھیک ہے. تو ایک گروپ نیچرلی یہ بھی آپ اس کو, تو میں ایک کہتے ہیں نا کہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ میں ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہوگا. لیکن جو ان کے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے, جس طرح سے لوگ ان کے اٹھائے جا رہے ہیں, آئی ڈونٹ اگری پرسنلی ود دیئر پولیٹیکل ایجنڈا, لیکن وہ بڑا غیر آئینی کام ہے. وہ اٹھائے کیوں جا رہے ہیں, ان کی کیا ڈیمانڈ ہیں جس کی وجہ سے وہ اٹھائے جا رہے ہیں, جیسے اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک تو دیکھیں, کچھ لوگ تو پہلے جو اٹھائے گئے ان کو تو مارا گیا. ٹھیک ہے. جس طرح سندھ کے بہت بڑے تاریخ دان ہیں, بڑا انہوں نے کام کیا, سعید عطامہ ممرو صاحب, سندھ کی ہسٹری پہ ماڈرن پیریڈ میں اب کیا ان کا کام ہے. اب ان کا بیٹا تھا راجہ ڈاہر, ان کو اٹھایا گیا, پھر اس کی ڈیڈ باڈی پھینکی گئی, کچھ پتہ نہیں چلا. نو بڈی ٹولڈ اس کہ کیوں مارا گیا اس کو, کیا کنیکشنز تھے. اگر بھئی آپ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں لوگوں پہ, تو ایکسپلین بھی کریں نا کہ کیوں ہو رہا ہے. تو وہ بالکل چپ ہیں ابھی تک. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ شاید ایک گروپ ہے شفیع برفت کے جو لیڈرشپ میں چلتا ہے, وہ ان صاحب نے خود جرمنی میں پناہ لی ہوئی ہے. میں ان کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں, بلکہ جب وہاں پہ بھی تھا تو کوئی اتنا بڑا ان کا نام نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے وہ جو جی ایس این کی تحریک تھی وہ پرامن تھی, پولیٹیکل پروسیس میں بلیو کرتی تھی. ابھی بھی جی ایس این کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ, لیکن اس پہ زیادہ اثر مجھے لگتا ہے کہ بلوچ تحریک کا تھا. تو وہ اس راستے پہ چلا گیا کہ بھئی نہیں کرنے ہیں ہمیں, پتہ نہیں کیا کیا, تو ہی چوز اے ڈفرنٹ مینس. ٹھیک ہے نا. تو اچھا, اس کی یہ بھی انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے کہ اب آپ اس کی پارٹی کی سوشل کمپوزیشن دیکھیں گے تو آپ کو موسٹلی بڑے ینگ بچے لگتے ہیں, 18 سال کے, 20 سال کے, جس طرح نہیں وہ رائٹ ونگ کے جو مدرسوں سے 22 سال کے بچے جو سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہیں. تو کوئی بڑی اتنی ایسا تحریک نہیں تھی جس نے سندھ کو ہلا کے رکھ دیا ہو, یا یہ کہہ لیں کہ کوئی ٹیررسٹ گروپ ہے سندھ میں, کوئی بڑی آرمڈ اسٹرگل تھی ان کی, ایسا نہیں ملے تھے. ایک دو کے واقعات تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آپ ایزیلی مینیج کر سکتے تھے. آپ ابھی بھی جو لوگ ان کی کسٹڈی میں ہیں, آپ دیکھیں سندھ میں جو لوگ ہیں وہ لانگ مارچ کر رہے تھے جی ایچ کیو اسلام آباد تک. کیا ضرورت ہے ابھی بھی آپ لوگوں کو اس طرح سے اٹھاتے ہیں اور لاپتہ کر دیتے ہیں. شعیب صاحب, ابھی بھی لوگ ایسے ہیں جو 5 سالوں سے غائب ہیں. ایک لڑکا ہے شہزاد کوٹ کا, مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ 5 سال اس کی فیملی کو پتہ بھی نہیں کہ وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے. تو ایک تو یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو اور ایشوز ہیں سندھ کے پولیٹیکل ایشوز ہیں جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے, ان کو جن کو اٹھانا چاہیے, وہ بیک سائڈ پہ چلے گئے ہیں. اب ہم سارے لگے ہوئے ہیں ہمارے لوگوں کو چھوڑو. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں آپ پیپلز پارٹی کا بڑا اس میں سندھ میں ہولڈ ہے اور وہ کام بھی کر رہی ہے, تو کیا یہ بھی طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی جو جدوجہد ہے یا جو لوگوں کو اٹھانا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو بدنام کیا جائے یا اس کو کمزور کیا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں؟ میں نہیں سمجھتا, کیونکہ سندھ کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بس سے تو بات باہر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے بھی تو لوگ اٹھائے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. ان کا جو سرداری صاحب کے خاص آدمی تھے ٹنڈوالا یار سے غلام قادر مری, جب ان کو اٹھایا گیا تھا تو سی ایم تو بے بس تھا. جب آئی جی سندھ کو اٹھانے کی اٹیمپٹس کی جا سکتی ہیں, تو یہ سب کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ جو اٹھاتا کون ہے.
تو وہ نامعلوم تو بھی ہے نہیں, ایوری باڈی نوز کہ یو نو کہ کون ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے یہ ہے. آئی تھنک سی پیک کا جب سے بات شروع ہوئی اور پھر یہ جو پاکستان چائنا جو اسٹریٹجک الائنس بنا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں بڑے ریپریسو قسم کے میئرز ہیں, اور تو یہ جو سختی آئی ہے سندھیوں پہ, ایکٹیوسٹ پہ, وہ بیسیکلی میں اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتا ہوں. سی پیک کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اس کی مخالفت ہوتی ہے وہاں پہ سندھ میں. نیشنلسٹ کنسرنس ہیں جو قوم پرست سندھ کے ہیں, وہ بالکل کنسرنڈ ہیں, کیونکہ اس میں سے بہت ہی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے نا. پہلے کیونکہ دیکھیں انہوں نے بنایا تھا کہ ہم ذوالفقار آباد بنائیں گے, تو ذوالفقار آباد جو تھا وہ ہمارے ساحلی پٹی میں بننا تھا جو زرداری صاحب بنا رہے تھے, اور وہ بیسیکلی چائنیز ہیلپ سے بن رہا تھا. تو ابھی پہلے ہی کراچی میں سندھی جو ہیں وہ مائنارٹی میں ہیں. اب آپ دیکھ لیں کراچی کی جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, جو قومی اسمبلی کی سیٹیں, ہارڈلی 2-3-5-7 لوگ سندھی اسپیکنگ یا بلوچی اسپیکنگ الیکٹ ہوتے ہیں. باقی سارے جو پاکستان کے اور علاقوں سے اور جو ہندوستان سے لوگ آئے ہوئے تھے مائگریٹ کر کے, وہ الیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ ایک اور اگر ساحلی پٹی پہ شہر بنائیں گے تو وہ تو پھر تو ہمارا ساؤتھ تو گیا, کھاٹا تو بدن چلا جائے گا. تو اس کانٹیکسٹ میں بڑے کنسرنس تھے سندھیوں کو کہ بھئی آپ جو ہماری ڈیولپمنٹ نیڈس ہیں ان کو ایڈریس نہیں کر رہے. لیکن نئے شہر بنانا ہمارے ڈیولپمنٹس جو کرنٹ ہمارے جو ڈیولپمنٹ نیڈس ہیں, چیلنجز ہیں, ان کو تو میٹ نہیں کر پا رہے نا. آپ تو اپنے اکنامک جو آپ کو جی ڈی پی گروتھ کرنا ہے, سو دیٹ یو ہیو مور ٹیکسز, سو دیٹ یو بلڈ اے نیشن, ملٹری اسٹیٹ بنائیں, گریسن اسٹیٹ کو اسٹرینتھن کریں, وہ تو اس کانٹیکسٹ میں ہے. ان کا جو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ از ان ریسپانس ٹو دا پیپلز نیڈ, وہ نہیں ہے. تو وہ تھا. تو اب آپ کے خیال میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ہم تو دیکھتے ہیں کہ جی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس نے ہر ضلع میں کوئی ایک جو NIVCD بنایا ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز, اور ایجوکیشن کے اوپر بھی کافی کام ہم سن رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ بتائیں, کیا واقعی یہ ہو رہا ہے یا؟ آئی تھنک پیپلز پارٹی نے تھوڑا بہت کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب خاص طور پہ جو SIUT کے جو انہوں نے بنائے ہیں یونٹ سکھر میں, نواب شاہ میں, اور جو ایمرجنسی سینٹر انہوں نے بنائے ہیں, ٹراما سینٹرز, وہ اچھے اقدام ہیں. لیکن ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی پرفارمنس آپ کہیں کہ کوئی بڑی ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو ایسا ہے. ہاں, جو کارڈیولوجی کے انہوں نے جو سینٹر بنائے ہیں وہ بڑے 4 شہروں میں جو اچھے ہیں, جو شاید 20 سال پہلے بنانے چاہیے تھے, جس نے کسی نے نہیں بنایا, تو وہ کام ہے. لیکن آپ اس کو اس طرح سے نہیں لے کے جا سکتے کہ سندھ میں کوئی بڑا کوئی ہیلتھ کا نیٹ ورک ہے. دیکھیں جو بنیادی ہے, دیکھیں ہم تو پنجاب کے حوالے سے سوچتے ہیں, پنجاب میں تو یہ کچھ نہیں ہے جو آپ کے میں بن گیا, اور بلکہ پنجاب سے کئی لوگ ملتان یا سرائکی علاقے سے کافی لوگ وہاں جا کے فری علاج اپنا کروا کے آتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ جو ایون جو آئی تھنک جو گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے, جیمس جو ہے, وہ تو خیر ریمارکیبل چیز ہے. ٹھیک ہے. جو کھیرپور میں ہے وہ تو امیزنگ ہے. دس سم تھنگ ایون وی کوڈ ناٹ ہیو ان کراچی, سم تھنگ جو لاہور میں ہم نہیں کر سکے, جو اسلام آباد میں نہیں کر سکے. وہ چھوٹا سا قصبہ ہے جو تل کا ہاسپٹل تھا, تو اس کو جس پہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے, اور ڈاکٹر بھٹی صاحب کی جو پرسنل لیڈرشپ اور جو ویژن ہے, ریمارکیبل تھنگ. یعنی پاکستان کے اندر عمران خان کے کینسر ہاسپٹل کو دنیا بھر کے لوگوں نے چندہ دیا نا, بھٹی صاحب کے اس انسٹیٹیوٹ کو تو صرف سندھ گورنمنٹ نے فنڈ دیا, لوگوں نے فنڈ بھی نہیں کیا. تو وہاں پہ تو لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, کین یو بلیو اٹ. تو وہ تو ایک ہے. لیکن دیکھیں وہ میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے آئی لینڈس ہیں آف ڈیولپمنٹ, کوئی آپ کو ایسا پیٹرن نظر نہیں آتا, کمپریہنسو ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اور اس کا آئی ڈونٹ جسٹ بلیم پیپلز پارٹی, یعنی کہ سندھ کی جو بیوروکریسی ہے اس کا بڑا حصہ اتنا کرپٹ ہے. اور ابھی جو نیب, حالانکہ میں نیب کے حوالے سے ہم سب کو ریزرویشن سے وہ کس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے, لیکن 500 کے قریب سندھ کے بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے پلی بارگن ڈیل کر کے جان چھڑائی ہے نیب سے. اب جسٹ امیجن, اچھا یہ وہ لوگ تو نہیں ہوں گے نا جو کلارک ہوں کسی کچہری میں, کورٹ کچہری میں, کسی آفس, نیچرلی دے آر آفیسرس, رائٹ. اب ایک پروونشل بیوروکریسی کے اگر 500 لوگ ڈیلز کر کے اپنی جان چھڑائیں, جسٹ امیجن کہ انہوں نے پیسہ کتنا کمایا ہے. تو آئی تھنک پیپلز پارٹی کی جو گورننس ہے وہ اوور آل جو ہے وہ ایک بڑا فرق آیا ہے وین یو کمپیئر اٹ ود 90s, وہ ہے لا اینڈ آرڈر کا. جنرلی لا اینڈ آرڈر سندھ میں بہت اچھا ہے. کڈنیپنگس بند ہو گئی ہیں, اور وہ جو مرڈرس ہوتے تھے وہ کم ہو گئے ہیں.
ٹرائبل فیوڈس ہیں, لوگوں کے اپنے سماجی وہ جو کہ بیکورڈنیس ہے, غربت ہے, وہ ایشوز ہیں, لیکن ایز سچ کوئی بڑے آرگنائز کرائم مافیا آپریٹ نہیں کرتے جس طرح نیو یارک میں کرتے ہیں. نیو یارک میں لائک پچھلے سال 492 لوگ 492 people were killed in 2020, تو اس قسم کا کرائم نیٹ ورک نہیں ملتا. اور میں اس کو سندھی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ابھی سندھی آفیسرز جو ہیں, پولیس آفیسرز, آئی تھنک سم آف دیم آر ویری کمپیٹنٹ. ٹھیک ہے, ون کین ریئلی بی پراؤڈ آف دیئر سروسز, اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے لا اینڈ آرڈر کی لیڈرشپ میں وہ بہت اچھی ہے. تو اس وجہ سے کافی کرائم پہ کنٹرول ہوا ہے. ڈیولپمنٹ ایز سچ, پیر بظہر آتے تھے دادو سے تو وہ سارا پیسے انسٹیٹیوٹ لے کے جاتے تھے دادو میں. ٹھیک ہے, قائم علی شاہ آئے تو ہر چیز کا ایک بنتا تھا خیرپور میں. ٹھیک ہے, تو نوشرف فیروز کہاں گیا, سانگھڑ کہاں گیا, تو یہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کوئی ان کے پاس ڈیولپمنٹ کا کوئی ایجنڈا ہے, انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ کا پروونشل لیول پہ, وہ آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا. اور پی این ڈی جو ان کا ہے, پلاننگ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ, میں کیونکہ بجٹ پہ پچھلے 15 سال سے کام دیکھتا آ رہا ہوں, پڑھتا آ رہا ہوں, اینڈ آئی کیپ این اے ٹریک آن دیٹ. میں تو نہیں دیکھتا کہ ایک زمانہ تھا بی بی کی شہادت کے بعد جو ان کی پہلی گورنمنٹ آئی, اور جب ہمارے ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب, یہ سب لوگ ان کا ایسا تھے, انہوں نے بنایا تھا ایک بڑا ہی کمپریہنسو ڈیولپمنٹ پلان کہ سندھ کے ناردرن سندھ کو کس طرح آپ روڈ نیٹ ورک میں ڈیولپ کر سکتے ہیں, لیکن دے ابینڈنڈ دیٹ پلان. تو ایز سچ کوئی ڈیولپمنٹ کا پلان موجود نہیں ہے جس کو آپ کہیں روڈ, کبھی روڈ بنا دیا, کبھی کہیں ہاسپٹل بنا دیا. ابھی دیکھیں انگلش میڈیم اسکول انہوں نے کنسٹرکٹ کروائے تھے 10 کے قریب, لائک ماڈرن اسکولس. آپ ان سے پوچھیں نا, 12 سال ہو گئے ہیں, کتنے اسکول آپریشنس ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک بات ایک اور میں آپ اسی حوالے سے کہنا چاہوں گا, ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن جو ہے غریب لوگوں کے لیے بڑا کوشچن ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مشرف کے زمانے میں ڈاکٹر حفیظ شیخ سندھ کے فائنانس منسٹر تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک بڑا بریلینٹ آئیڈیا دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم 1 ارب سے جو ہے سندھ انڈومنٹ بناتے ہیں, اسکالرشپ انڈومنٹ بناتے ہیں, جس سے ہم طلباء کو اسکالرشپ دیں گے تاکہ وہ ہائر ایجوکیشن میں جا سکیں. ٹھیک ہے, کمال کا انیشیٹو تھا. پنجاب نے بعد میں اس کو ریپلیکیٹ کیا, اور پنجاب اسٹارٹڈ ود 2 بلین. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے جب قائم علی شاہ صاحب آئے 2008 میں, تو انہوں نے آ کے اس کو ڈبل کر دیا, 2 بلین کر دیا. شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں اس کو اور ڈبل کر دیا, 5 بلین روپیز. ٹھیک ہے, اب وہ بڑا ہے. پیپلز پارٹی نے 2018 کے بعد ابھی تک اس کی آپ کو کبھی بھی کوئی رپورٹ نہیں ملے گی کہ وہ انڈومنٹ کیسے چل رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ مس یوز ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ ہیو اینی ایویڈنس. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں ابھی بھی سکھر آئی بی اے میں جو 70% طلباء ہیں وہ ان کو اس انڈومنٹ سے پیسے جاتے ہیں TRZBS میں. لیکن وہ بڑا پوٹینشیل تھا آپ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کرنے کا, سوشل کیپٹل ڈیولپ کرنے کا, لیکن وہ مطلب کوئی ان کی نظر نہیں ہے ان چیزوں پہ. مجھے لگتا ہے کہ سینس آف اونرشپ, آف اوننگ دا ڈیولپمنٹ پروسیس اینڈ ایجنڈا, وہ دے بیڈلی لیک اٹ. اچھا ایک وقت تھا جیسے جنرل ضیاء الحق کا دور تھا, تو ہم یہ سنتے تھے کہ سندھ میں بہت محرومیاں ہیں, اور وہ ان محرومیوں کے طور پر اب وہ علیحدگی پسندی کی وہاں پہ تحریکیں چلتی ہیں. اب تو ایسا کچھ نہیں ہے. لوگ تو موجود ہیں, مطلب لیکن جی ایس این جو ہے, جسکم جو ہے, جی ایس این قومی محاذ جن کا بشیر قریشی صاحب لیڈر تھے, وہ جن کا ابھی مسٹیریس کنڈیشنز میں انتقال ہوا, ایٹ لیسٹ ان کے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بیکاز ہی ہیڈ ہارٹ فیل سپوزلی, تو ان کی پارٹی ابھی بھی موجود ہے, اور بڑی پاپولر پارٹی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بعد سندھ میں کوئی عوام کی پارٹی تھی تو جسکم تھی. جسکم تھی بالکل. اور ان کے پاس گو کہ ان کی جو پارٹی کی سوشل کمپوزیشن تھی, موسٹلی یوتھ اس میں زیادہ تھا. صحیح معنوں میں جی ایم سید کی لیگیسی کو کوئی آگے لے کر چلا تو بشیر قریشی تھا. ان کے جانے کے بعد ان کی پارٹی نے ان کے بیٹے کو بنا دیا, تو وہ اس میں بچہ ہے ابھی بھی, تو اس کے بعد وہ کافی کمزور ہوئے ہیں. اور پھر جب سے یہ اٹھانا اور یہ ابڈکشن شروع ہوئی ہیں, تو آئی تھنک وہ تحریک جو ہے وہ کافی کمزور ہوئی, لیکن وہ بڑی پیسفل تھی. وہ کوئی آرمڈ اسٹرگل نہیں تھی, وہ تھا. اور وہ آئی تھنک وہ اوپن تھے فار نیگوسیشنس, کر سکتے تھے آپ ان کے ساتھ کبھی بھی کر سکتے تھے. انہوں نے بلنڈر یہ کیا کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ایک دور تھا جب جسکم آئی تھنک اس طرف جاتی تو بڑا دھچکا لگ سکتا تھا پیپلز پارٹی کو اور فنکشنل لیگ کو, اور جو وڈیروں کی اور فیوڈلز کی پارٹیز ہیں سندھ کے اندر, ان کو توڑ سکتے تھے. تو ابھی جو گروپ ہیں جی ایس سندھ کے, وہ 3-4 گروپ ہیں, لیکن کوئی میس لیول پہ سپورٹ نہیں کرتے. سندھی میں ایک کہاوت ہے, ہمارے وہ ڈاکٹر علی مدرند ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جان جی ایم سید کو دیں گے, سندھ کو دیں گے, ووٹ بھٹو کو دیں گے. ٹھیک ہے.
تو ٹھیک ہے، درست. لیں جی دوستو، آج ہم نے ایک مختصر گفتگو کی ہے سندھ کے حوالے سے. کچھ سندھ کی میں جو جاری جو ڈیولپمنٹ ہیں یا جو سیاسی حالات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. ہماری یہ گفتگو ان سے جاری رہے گی. تو آج تک کے لیے اتنا کافی. تو آپ کا شکریہ جی، آپ نے ہمیں کچھ چیزوں کا بتایا. تو آپ سے پھر آئندہ ملاقات رہے گی. بہت شکریہ، تھینک یو.